السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج حاضر ہوئے ہیں ہم اپنی سیکنڈ کلاس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا سیکنڈ کلاس ہے۔ کل ہماری پہلی کلاس تھی، امید ہے آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، اور کچھ نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے ایٹ اے ٹائم اٹینڈ نہیں کر سکے، لیکن ہم جو ہے آج اپنے نیکسٹ کلاس کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلی کلاس کو ہمارے تقریباً 120 یا 130 کے قریب اسٹوڈنٹس نے جو ہے اس میں اٹینڈ کیا تھا، لیکن کچھ جو ہے وداؤٹ رجسٹریشن کے اٹینڈ کر چکے ہیں، تو وہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ انرول نہیں ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنی کلاس کی جانب۔ آج جو ہے انشاءاللہ ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنے کلاس میں، ان میں سب سے پہلے آج ہمارا جو لیسن پلاننگ ہے اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے پریویس لیکچر کے متعلق تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، جو ایشوز آئے ہیں یا کچھ بھی آئے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہم ڈسکس کرنے جائیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرابلمز تھے ان کو کیسے دور کیا جائے، جو مسئلے ہیں یا مسائل ہیں، جو مسٹیکس ہیں۔ تیسرا ہمارا پارٹ ہے گرامر ہے، جو گرامر کے بارے میں آج ہم اسٹارٹ بھی کریں گے انشاءاللہ، مختصر اور آرلی اس کو ڈسکس کر لیں گے، اس سے کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں انشاءاللہ۔ اور چوتھی ہے جو ہمارے پاس اسائنمنٹ ہے، اور پانچواں جو نیکسٹ جو لاسٹ سیشن ہے وہ انٹرویو کا ہے۔ تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے پہلے ڈسکشن کی گروپ، یہ جو ڈسکشن تھا ہمارا، یعنی پچھلا جو لیکچر تھا ہمارا، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں، علم نہیں، لیکن مجھے تو اپنے مسٹیک سے سیکھنے کا موقع ملا کہ 9th کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کل کہا تھا کہ سر یو شوڈ اسپیک اے بٹ سلولی، کہ آپ تیز بات کرتے ہیں، یعنی اسپیڈ بات کرتے ہیں، تو آپ تھوڑے سے سلو بات کر لیں، تاکہ جو ہے ہمیں آپ کے یعنی الفاظ، آپ کی باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے سلو بات کر لوں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اور بلکہ حدیث شریف بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کا بھی انداز گفتگو ایسا آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کی باتوں کو اگر گن سکتا یا لکھ سکتا تو وہ اس کو لکھ سکتا تھا، یعنی حضور علیہ السلام اتنے رک کے سلو بات کرتے تھے۔ سو انشاءاللہ I will try my best to speak slowly۔ تو یہ میری مسٹیک تھی، اس سے میں سیکھ تو لے لیا، انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو ختم کرنے کی۔ اور دوسری آپ لوگوں کی طرف سے کچھ شکایت آئے تھے کہ آیا تھا کہ مائکرو فون کا یوز کر لے، تاکہ آپ کی وائس تھوڑی سی کلیئر آ جائے، بہت سلو ہے۔ تو میں نے بہت کوشش کی، اپنی لیپ ٹاپ میں جو ہے وہ مائکرو فونز ہیں، وہ جو ہے باقی مائکرو فونز پہ جو ہے یعنی پکس نہیں آ رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا اپنا مائکرو فون نہیں ہے میرے پاس، ادروائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2-3 مائکرو فون میرے پاس پڑے ہیں، لیکن یہ اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو آج میں نے کوشش کیا ہے کہ اسی کے ساتھ جو ہے اس کو کنٹینیو کر لوں، تاکہ آپ لوگوں تک میری آواز پہنچ سکے، لیکن پھر بھی تو تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی شور ہے وہ آپ کو برداشت کرنی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ لیپ ٹاپ کے اندر جو فین چلتی ہے نا، وہ اس کی آواز ہے، اس کی وجہ سے یہ، کیونکہ اس کا اپنا بلٹ ان مائک ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے آواز کو بھی کیچ کر رہا ہے۔ تو آواز کا مسئلہ انشاءاللہ میں نے اپنے سے فل اس کو سولو کرنے کی کوشش کر لی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ نیٹ ورک پرابلم کے متعلق تھا۔ کافی لوگوں نے شکایت کی ہے کہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے سلو چل رہا ہے، یعنی یہ تو مطلب آپ لوگوں کے ہاں جیسا نیٹ ورک ہے، تو وہ تو نیٹ ورک کا مسئلہ ہو سکتا ہے نا۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ 4G استعمال کریں، یوز کریں سمز۔ آج کل ہمارے علاقے میں تو تقریباً زوم سے ہی کام کر رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ دس پرابلم ول بی سالوڈ۔ اور جو چوتھی بات ہے، وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلاس جو ہے، ہماری جو کلاس ہے، یہ جو ہے اس پہ واٹس ایپ پہ ہونا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ویڈیوز ہمارے لیکچرز ہیں آپ لوگوں کو مل رہے ہیں، یقین کریں یہ تقریباً 250-300 کے قریب، 300 MB یا 250 MB کے قریب جو ہے ان کی بیک اپ ہے۔ تو یہ اتنا آپ کو پتہ ہے کہ 64 MB سے زیادہ یہ جو کوئی ویڈیو ہوگا، بڑا ویڈیو ہوگا، وہ واٹس ایپ پہ سینڈ نہیں ہو سکتا ہے۔
So that's why we cannot continue this class on WhatsApp as well. So try to join us on YouTube. ابھی بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کی جانب، جہاں پہ جو ہے ہمارے پچھلے کلاس کی ڈسکشن ہے، اس میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ اپنا ڈیٹیل انٹروڈکشن ہمیں سینڈ کر لیں. تو سب سے پہلے جو آپ لوگوں کے سامنے ایک نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ آپ لوگوں میں سے کسی کا سینڈ کیا ہوا اسائنمنٹ ہے. ان کو میں پرسنلی جانتا بھی ہوں، لیکن میں اس کے اسائنمنٹ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. اگرچہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں دشواری ہو، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہیں اگرچہ انگلش میں اس کی انگلش ویک ہے تھوڑی بہت، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے بہت زبردست کوشش کی ہے. سب سے پہلے میں نے اس کا اسائنمنٹ اس لیے آپ لوگوں کو دکھایا کہ ان کی ایج بھی آئی تھنک 35-40 تک ہے، لیکن اس کی ہمت کو داد دینی ہوگی کہ انہوں نے جو ہے کتنے اچھے سے اس نے لکھا ہے، مطلب میں سے کوشش کی ہے، زبردست کوشش کی ہے. اس نے لکھا ہے، ابھی تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ اس کو سنیں ذرا. A few days ago I was using the WhatsApp. I saw this poster in it. I thought I would apply for this too. So message you are in the WhatsApp and attend the live class today. So good. To see you that this is very good teaching process that you have adopted. I am very fond of learning English and I was thinking of where to take admission so and so. تو اس نے اپنے سے کافی اچھی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے میں نے اس کو داد دینے کے لیے اس کا جو ہے میں نے ادھر لے کر آیا اس کو. سب سے پہلے آپ لوگوں کو بھی دکھایا تاکہ اس کو آپ دیکھیں. اس کا نام میں نے اس لیے ریموو کیا تاکہ اس کی وہ اپنے لیے اس کو انسلٹ فیل نہ کریں، لیکن پھر بھی میں اس کو داد دیتا ہوں کہ کیپ اٹ اپ، انشاءاللہ یو ول لرن. انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے، آپ یقین کریں آپ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کی یہی ہمت رہی تو آگے آپ جا کر بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کی اس پہ جائیں گے. یہ جو ہے ہمارے تقریباً ینگیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں دو. استاد محمد سے جو ہے ان کا تعلق ہے، ان میں ہیں غالباً ایک کوثر بلیدی اینڈ دوسرے کا نام رمیلا ہے. جی یہ 6 اور 7 کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں ان لوگوں کے لیے یہ لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کی اسکرین پہ، تاکہ بہت سے لوگوں نے تقریباً اسائنمنٹس 30 لوگوں نے اپنے اسائنمنٹس سبمٹ نہیں کیے ہیں، اس ڈر سے کہ ہمیں لکھنا نہیں آتا. کہ سر ہمیں لکھنا نہیں آتا، اگر لکھنا آتا تو ہم کلاس اٹینڈ نہ کرتے یہ وہ. تو ٹھیک ہے، لیکن ان سے تو یہ 6 کلاس والے ہیں، یا وہ اس سے پہلے والا آپ لوگوں کو دکھایا، آپ لوگوں نے دیکھا that they were so weak to write but they have tried and inshallah they will learn. اب اس دیکھیں ان اسٹوڈنٹس کا دیکھیں کہ انہوں نے اپنے سے اتنی ہمت کی ہے جو ہے، اور اسائنمنٹ انہوں نے سبمٹ کیے ہیں. 6 کلاس اور 7 کلاس کے اسٹوڈنٹس ہے. لکھا ہے انہوں نے My name is Kausar Buledi. I live in Steve Samamad. I am student. I joined your class. I read in class 7th. After school I go to my home so and so. ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست لکھا ہے. بہت I appreciate them and their parents who have permitted them and admitted them in this class. انشاءاللہ they will learn. اگر وہ اس کلاس میں ماشاءاللہ اتنا ہمت کر لیتے ہیں تو آگے بھی جا کر جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ لیں گے. یہ رمیلا ہے، اس کی سسٹر ہے غالباً یا کزن وغیرہ ہوں گے، مطلب یہ دونوں ہیں. یہ 6 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے. تو اس نے کتنے بہترین انداز میں جو ہے اس نے ٹرائی کیا ہے اپنے انٹروڈکشن کو ہم تک پہنچانے میں، ان کو کمپلیٹ کیا. تو یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جنہوں نے اپنا جو ہے اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کیا ہے. تو پلیز ٹرائی. جتنے بھی مسٹیکس ہوں گے کوئی بات نہیں، مسٹیکس سے ہم سیکھتے جائیں گے. سو پلیز ٹرائی ٹو لرن. آگے ہیں ایک اور بھی ہیں، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے 9th کلاس کی غالباً اسٹوڈنٹ ہے، طیبہ ہے. تو انہوں نے ہی ماشاءاللہ بہت زبردست لکھا ہے. اس کا جو اسائنمنٹ ہے وہ میں اسکرین پہ اس لیے لے کر آیا کہ سب سے زیادہ اس نے جو ہے کلیئر بھی لکھا ہے، دور کر کے صاف کر کے واضح الفاظ میں لکھا ہے. آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے.
سو کیپ اٹ اپ طیبہ. انشاءاللہ یو ول لرن اینڈ یو ول بی اے گڈ رائٹر انشاءاللہ, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت زبردست لکھتے ہیں, آپ کی رائٹنگ ہی بہت زبردست ہے. اینڈ نیکسٹ, this one is good enough introduction. This one is also introduction of a female. I have done her name, but she is a teacher in Lasbela University, but she has written good enough introduction, like she has introduced herself and her career and her educational qualifications and other activities. She has mentioned her aim, all the things she has mentioned. So the introduction must be like this. میں ریسیو کر رہا تھا آپ لوگوں کی انٹروڈکشنس, تقریباً سب کے جو ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, مطلب وہ جو روایتی انداز میں ہم لکھتے رہتے ہیں انٹروڈکشن کہ میں یہ ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کیا ہے, لیکن کوشش کریں کہ ٹرائی ٹو میک یور اسائنمنٹ ڈفرینٹ فرام ادرس, ہمیشہ کریٹیوٹی کی طرف جائیں. سو انشاءاللہ یو ول لرن مور. اینڈ the last assignment which I am going to discuss with you, this is assignment of Osama Nemat. I think this student is a student of Cadet College students. So I have given her title to his introduction, unique method. This is really unique method, as he has mentioned all about himself. Like he has said about himself, about his age, about his activities, about his hobbies, about his aim in life, but he has mentioned and he has written in a bit different. Let me read it. I am Osama Nemat. I live in Mastung. I am 16 years old. I have just one brother and I am student in the first year of Cadet College, Mastung. I like studying and all scientific subjects. My favorite hobbies are writing in my diary and the use of my computer, but in summer I prefer traveling, swimming, etc. تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست لکھا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے اس لیے یہ اسائنمنٹس آپ لوگوں کے سامنے اس لیے لے کر آیا. کچھ نے جو ہے مجھ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمیں کچھ ایگزامپلس بھی دے دے, تو آپ بھی اس کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسا لکھا ہے, کس طرح لکھا ہے, ڈفرینٹ لکھا ہے. سو دا بیسٹ تھنگ which I liked is that clear and you can say unique method. It's different from others, but try to write it a bit large, in large fonts, so that we can read it on screen. Now we go further. کہ یہ تو میرے مسٹیکس تھے جو میں نے بتایا آپ لوگوں سے پہلے. ابھی ناؤ وی ول کم اباؤٹ یور مسٹیکس. اس سے پہلے میں نے سب کو تقریباً میں نے اسائنمنٹس جو ہے سینڈ کر دیے. جو آپ لوگوں نے اسائنمنٹس اپنے مجھے سینڈ کر دیے تھے وہ مجھے ملے, لیکن بہت لیٹ ملے مجھے. اکثر کی اسائنمنٹس مجھے لیٹ ملے. یقین کریں ان کی وجہ سے جو ہے رات 12-1 بجے تک مجھے اسائنمنٹ جو ہے چیک کرنا پڑا اور سب کو رپلائی کرنا پڑا فرداً. تقریباً میں نے کوشش کی ہے کہ سب کو میں نے ان کے اسائنمنٹس کے متعلق ان کو رپلائی کیا ہے. اگر کسی کو رپلائی نہیں کیا ہے, کسی کے اسائنمنٹ غلطی سے یا بھول سے چیک نہیں ہوا ہے, تو پھر بھی مجھے آپ لوگوں کو ایک میسیج کر دیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو بھی چیک کریں گے. میرے ساتھ ہماری جو ٹیم ہے, آئی ایم تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ کچھ اسائنمنٹس چیک کیے ہیں, آپ لوگوں کے اسائنمنٹس بھی. بٹ کوشش کریں کہ لیٹ نہ ہو, آپ لوگوں کے اسائنمنٹس لیٹ نہ ہو, کیونکہ جب آپ لوگوں کے اسائنمنٹس لیٹ ہوں گے تو پھر اب میں اس کو چیک نہیں کر سکتا. پھر فرسٹ ٹائم بزی رہتا ہوں, تو اس لیے کوشش کریں آپ لوگ کہ رات میں نے 9 بجے رکھا تھا, ابھی 10 بجے تک آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے اسائنمنٹس کو کائنڈلی سبمٹ کر لیں, تاکہ جو ہے ہم آگے بڑھ سکے اور ہمارا جو ہے کلاس پروسیس آگے جا سکے. تو آپ لوگوں کے اسائنمنٹس میں جو سب کو میں نے ان کی مسٹیکس اگرچہ بتائے ہیں میں نے فرداً, لیکن جو کامن مسٹیکس تھے وہ آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں. کہ جو کامن مسٹیک ہے, سب سے پہلی بات کہ اسپیلنگ مسٹیکس تقریباً
میجورٹی کی جو ہے اسائنمنٹس میں اسپیلنگ مسٹیکس تھے. سو پلیز 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 یو آر ریکویسٹیڈ ٹو ناٹ کمٹ اسپیلنگ مسٹیکس, کیونکہ اسپیلنگ مسٹیکس آپ خود اس کو دور کر سکتے ہیں. کسی ورڈ کا اسپیلنگ اف یو ڈونٹ نو, so please you must consult dictionaries. You all have smartphone mobiles, so you must check that word spelling so that there must not be mistakes in your writing. کیونکہ اسپیلنگ مسٹیکس اگر آپ کریں گے تو یہ اسپیلنگ مسٹیکس آپ کی کوئی دور نہیں کر سکتا, اور اسپیلنگ مسٹیکس کو میں ایک ایک کر کے چیک بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ 100 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں تو ان سب کے اسپیلنگ مسٹیکس. تو میں نے باقی ٹیم کو والوں کو بھی بتایا کہ اسپیلنگ مسٹیکس کو نہ دیکھیں, اسپیلنگ مسٹیکس وہ خود صحیح کہے. تو اسپیلنگ مسٹیکس از یور رسپانسبلٹی, پلیز ٹرائی ٹو کنفرم دا ورڈ دین رائٹ اٹ. اس طرح آپ سیکھ بھی لائیں گے. اور دوسری جو بات ہے وہ رف رائٹنگ کی ہے. ابھی رف رائٹنگ کی بات جب آتی ہے تو مجھے ایک یاد آیا کہ میڈم بطول صدی صاحبہ جو CSS ماشاء اللہ CSP آفیسر ہیں, CSS کلیئر کر چکے ہیں, وہ ہمیں پڑھاتی تھی. تو انہوں نے ایک بات ہمیں بتائی. وہ کہہ رہی تھی کہ ہم بلوچستان کے لوگ جو ہیں کس لیے جو ہے پیچھے ہیں, ہماری یعنی بیکورڈنیس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. تو وہ کہتی تھی کہ ہم ہر چیز میں گزارا کرتے ہیں, یعنی ہم ایکسیلنس کی طرف نہیں جاتے ہیں. ہمارے سب سے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ نالی جو ہے ٹوٹا ہوا ہے, پانی اس سے جو ہے ادھر ادھر بہہ رہا ہے, تو ہم اس کے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں, بس گزارا ہو رہا ہے. کوئی اور چیز ہو تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں بس گزارا ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں نے جو اسائنمنٹس جو ہیں خانہ پوری کے لیے آپ لوگوں نے جو دی ہے تو وہ بھی گزارا کرنے والی ہیں. تقریباً سب نے جو ہے جلدی میں کر کے اسائنمنٹس جو ہے اپنے نمٹا کر انہوں نے خانہ پوری کر کے سینڈ کر دیا ہے. تو یقین کرے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سے کریں. یہ بہت غلط اور بری عادت ہے کہ ہر کام میں گزارا کرنا, بس اس میں جو ہے گزارا کرنا, بلکہ ہم ہر کام کو ایکسیلنسی کی طرف جائیں, ہر کام کو بہترین بنائیں. مجھے سے یاد آیا کل جو ہے میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, تو ایک سفید ریش میرے پاس نماز پڑھ رہے تھے. وہ تھوڑے سے زور آواز میں تیز آواز میں پڑھ رہے تھے, مجھے بھی سنائی دے رہا تھا, میں ایسے بیٹھے تسبیحات پڑھ رہا تھا. تو یقین کریں انہوں نے علم شریف کو سورہ فاتحہ ختم کی, تو اس کے بعد جو ہے اس نے قل یا ایھا الکافرون سورۃ الکافرون شروع کی. اس نے سورۃ الکافرون شروع کرتے ہی وہ رکوع میں چلے گئے. رکوع میں بھی سورۃ الکافرون پڑھتے گئے, پھر رکوع سے اٹھے, پھر سجدے میں چلے گئے. سجدے میں اس نے سورۃ الکافرون ختم کیا, اور وہ ہم سجدے میں اس نے اللہ اکبر کہا. تو میں تھوڑے سے وہاں پہ ویٹ کر کے اس سے میں نے بات کیا. میں نے کہا چاچا کہ اگر آپ جو ہے نماز ویسے ہی پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں اس کو تسلی سے بہتر انداز میں پڑھیں. تو یہ تو اللہ معاف کرے, ہم اس طرح اگر ہوگا تو اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنے کی کوشش کرنا. سو پلیز یہ بات میں نے اس لیے بتایا کہ ہر کام سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں, ہر کام کو بہتر کرنے کی. ایک آپ لوگوں کی ایک اسائنمنٹ میں نے نمونے کے طور پر آپ لوگوں میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ کوئی حضرت ہے, یہ کوئی ٹیچر ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ورڈ ایک لائن لکھی ہے, دوسرے لائن کو کا آدھا لکھا ہے, تیسرے لائن کو چھوڑا ہے, چوتھے لائن کو اسی طرح مطلب کر کے اس نے پورے جو ہے پیج کو بھر دیے ہیں کہ مطلب میں نے ایک پیج کمپلیٹ کر لیا. تو پلیز ٹرائی ٹو رائٹ ان ویل مینر اور کمپلیٹ لکھیں, جیسے کہ GOVT وٹ ڈز اٹ مین, اس کو پورا گورنمنٹ لکھیں. اس کو جیسے اور بھی ہیں ان کا ماشاء اللہ سے انہوں نے لکھا بھی ہے, آئی ایم گورنمنٹ سروینٹ اینڈ آئی ہیو 14 years of my experience in education. So that is good, you are experienced mashallah. So please next time try to write in good manner. جان چھڑانے کی کوشش نہ کرے please. It's my request from you all. And the third mistakes which are common to all
that her हैंड राइटिंग प्रॉब्लम्स. तकरीबन अक्सर ने शिकायत भी की है और तकरीबन अक्सर का जो है हैंड राइटिंग जो है जल्दी में लिखने की वजह से या वो साफ साफ नहीं है या हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है. इसमें मुझे याद आया कि सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खूबसूरत जो तहरीर है वो आदि शख्सियत का आईनादार होता है. यानी आपके शख्सियत का जो है आईनादार आपकी राइटिंग है, हैंड राइटिंग है या दूसरी राइटिंग आप जो लिखते हैं वही है. तो कोशिश करें कि अपनी हैंड राइटिंग को जो है साफ़ से साफ़ बनाने की कोशिश करें. तो इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूँगा. मेरे पास एक सेटअप है, तरतीब भी है कि हैंड राइटिंग को किस तरह जो है आप बेहतर बना सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग को. उसके लिए बहुत ज़बरदस्त मेरे पास एक कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं. इंग्लिश का भी है और उर्दू का भी है. वो आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ कि वो किस तरह है. मैं अभी खैर मैं आप लोगों को आप सबको जो है फिर बाद में जो है शेयर भी कर लूँगा इसको कि अभी टाइम फिर हमारा ज़ाया ना हो जाए. मैं व्हाट्सएप पे जो है सबके साथ वो इंग्लिश जो है कोर्स को भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ और उर्दू जो हैंड राइटिंग कोर्स है वो भी शेयर करता हूँ. लेकिन उसके लिए ये है कि आप लोगों ने डेली बेसिस पर आप लोगों ने उसमें लेसन वाइज हैं, 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन नंबर 3 4 इसी तरह है. तो आप लोगों ने जो है वो लेसन कोशिश करें कि डेली एक लेसन को जो है आप कंप्लीट करें, हमेशा लिखते जाएं. उस लेसन को आप कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह तो आप बहुत जल्द इंशाल्लाह सीख जाएंगे. आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा, इवन मैं ख़ुद अपना बताऊं कि मैंने भी इस कोर्स से इस मेथड से मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने सीखा है. तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इंग्लिश हैंड राइटिंग का भी और उर्दू हैंड राइटिंग का भी. अगर कोई करना चाहता है तो फिलहाल आप लोग फिर मुझे मैसेज करें, जिसको भी ज़रूरत हो, जिसकी हैंड राइटिंग सही नहीं है वो मुझे मैसेज करें. उनको मैं जो है वो हैंड राइटिंग वाला कोर्स आप लोगों को सेंड करता हूँ. फिर मेथड भी बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने इसको आगे लेकर जाना है. और जो चौथा मसला है आप लोगों का, बल्कि मेरा अपना मसला भी है कि वोकैबुलरी पावर आप सब ने जो है बहुत ज़बरदस्त लिखे हैं. मैंने सब के असाइनमेंट्स चेक किए हैं एक एक करके. यकीन करें किसी के जो है इसमें असाइनमेंट में ग्रामर मिस्टेक्स बहुत कम है. किसी के भी यानी फुल ऑफ मिस्टेक्स, किसी की भी ग्रामर नहीं. तो आप लोग में जो वीकनेस है, हमारे अंदर जो वीकनेस है वो सबसे बड़ी यही है कि हम जो है हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है. हमारे वोकैबुलरी का पावर जो है बहुत वीक है. ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको भी आगे मैं आप लोगों को वोकैबुलरी पावर के मतलब भी डिस्कस करके आप लोगों को कुछ बताता हूँ. अभी आते हैं अपने ग्रामर पार्ट की तरफ कि ग्रामर हमारा जो है, आज हम ग्रामर में किस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं. पार्ट्स ऑफ ग्रामर में जो है आप लोगों को मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होगा. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले आप जानें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. देखिए, पार्ट्स कहते हैं टुकड़ों को, ठीक है. स्पीच कहते हैं गुफ्तगू. नहीं, पार्ट्स इससे और गुफ्तगू यानी जो बात हम करते हैं उसमें जो है उसके इससे मुख्तलिफ हैं. तो इन हमारी जो ग्रामर वालों ने या उन्होंने अहले ज़बान ने, अदीबों ने इनको कैटेगराइज किया है कि इसको ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये चीज़. यानी हमारी जो हम गुफ्तगू करते हैं रोज़, हमारी इस गुफ्तगू में जो बातें हैं तो इनकी क्लासिफिकेशन की है. तो इसी क्लासिफिकेशन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं. तो इनमें जो है आज मैं आप लोगों को 4 बताने जा रहा हूँ. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. इनको समझाने का एक बहुत मैंने अपने से कोशिश की है आप लोगों को आसान से आसान करके बताऊं. तो जिनको ये आते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने सीखा है इसको. अगर इनको नहीं आता है तो चूँकि हमने इसको डिस्कस भी करना है तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है नाउन. कि नाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन जो हम रट्टा लगाते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. आप इसको ऐसे याद रखें कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, जगह हैं, जो भी है, उनका नाम होता है.
ان کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے نا، تو ان کو ہم جو ہے ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے نام، شخص ہے یا آپ کے احساسات ہے، فیلنگز ہے. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کرتا ہوں. دیکھیے کیٹ ہے، کیٹ ایک چیز جانور ہے، اس کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیٹ کہتے ہیں. دوسرا جو ہے میرے پاس یہاں پہ ابھی دیکھیے ایک چیز ہے، اس سے ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنا کام اس کو یوز کرتے ہیں، بازار میں بکتا ہے. تو اس کا ایک نام ہے، واٹ از اٹ؟ پین. ٹھیک ہے، آل وہ بھی ایک پرندہ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی ایک نام ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے ہمارے پاس اور بھی چیز ہوں گے جو جس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، تو اس کا بھی ایک نام ہے، اس کو بال کہتے ہیں. اور جو چیز ہم پہنتے ہیں پیروں میں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک نام دیا گیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شوز. تو شوز بھی کیا ہے؟ ناؤن ہے. ٹھیک ہے، کسی شخص کا نام، فار ایگزامپل یہاں پہ ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے جیم. ٹھیک ہے، تو دیز آل آر ناؤنس. ٹھیک ہے، جو بچے یا بچیاں کھیلتے ہیں، ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو ایک نام دیا گیا ہے، کیا ہے؟ ڈال، گڑیا. سو دیٹ آر ناؤن. تو یعنی کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس آپ نے اس کی ڈیفینیشن کو جو ہے کوشش کریں، ڈیفینیشن رٹا نہ لگائے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ آپ اس کو سمجھیں گے تو تب آپ اس کو یوز بھی کر سکیں گے. ناؤن کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ. اور اس کے مختلف کیٹیگریز ہے، لیکن ہم اس میں ڈیپ نہیں جائیں گے. اگر کسی کو اس کے مزید ڈیپلی اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو وہ جو ہے ناؤن کے پارٹس بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، بکس بھی موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم گرامر کو بہت کم ڈسکس کریں گے، تو ناؤن جو ہے کسی بھی چیز کا نام ہو تو وہ ناؤن ہی کہلاتا ہے. وہ جو ہے کسی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام، جیسے کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہ شہر ہے، وہ ایک شہر ہے، اس کا ایک نام ہے مستونگ. سو دیٹ از ناؤن. اور اس کے علاوہ جو ہے کبھی آپ بیٹھ جاتے ہیں، سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سوچنے یعنی اس کو تھاٹس جو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یا فیلنگز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم کبھی فیلنگز بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم ناؤن، اس فیلنگ کا نام ہوتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناؤن مطلب کسی بھی چیز کا نام ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ورب کی طرف. دیکھیں ناؤن میں نے بتایا کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کو کہتے ہیں، کسی بھی جگہ کے نام کو ناؤن کہتے ہیں، کسی بھی فیلنگ کے نام کو ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ بہت زیادہ آپ ایکسائٹمنٹ آپ میں ہوتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، تو ایک فیلنگ ہے نا. خوش کیا ہے؟ خوشی. ٹھیک ہے، ہیپینس کیا ہے؟ ہیپینس ایک فیلنگ ہے، تو اس کو ایک نام دیا گیا ہے نا. فیلنگ ہے جس میں آپ جو ہے آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا ہے، آپ غمگین نہیں ہوتے، آپ ہنستے رہتے ہیں، تو اس کو ایک اس فیلنگ کو ایک نام دیا گیا ہے، ہیپینس. تو وہ بھی ایک نام ہے. تو تمام چیزوں کے، جگہوں کے، ایسے فیلنگس کے نام کو ناؤن کہتے ہیں. ناؤ کم ٹورڈز دا ورب. ٹھیک ہے، اس کا جو سمپل ڈیفینیشن ہے، پھر سے جو ہم بچپن سے رٹا لگا کے یاد کر چکے ہیں کہ ورب از اے ورڈ وچ شوز این ایکشن. تو یہ ایکشن کو، کسی بھی کام کو، دیکھیں وہ نام تھا، یہ کام ہے. ٹھیک ہے، جو نام کو ظاہر کرے وہ ناؤن ہے، جو کام کو ظاہر کرے وہ کیا ہے؟ ورب ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ ہے جاگنگ، ڈرا. ٹھیک ہے، یہ ایک کام ہے. لاف، دیکھیں ہم ہنستے ہیں نا، تو یہ ایک کام ہے. ٹھیک ہے، ہنسنا بھی ایک کام ہے، ہم ہنستے ہیں، تو اس کو ایک نام، یعنی اس کو ایک کام ہے، اس کو لاف کہتے ہیں. کوک، پکانا، وہ بھی ایک کام ہے. ٹھیک ہے، اور ورک، کام کرنا، یہ تو بذات خود ورک کا مطلب ہی کام ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکشن کو شو کر رہا ہے. سنگ، یہ بھی ایک ایکشن ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ ایکشن کو پرفارم کرتے ہیں، دیٹس کالڈ سنگنگ. ٹھیک ہے، پلے، دیٹ از آلسو این ایکشن، کہ آپ کھیلتے ہیں، تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ ایکشنز ہیں. یعنی ورب وہ ہے جو کسی ایکشن کو شو کرے. تو یہ آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ سمجھ آئے گا. ابھی آتے ہیں نیکسٹ اگلے دو کی طرف.
وہ دو شاید آپ لوگوں کی تھوڑا سا مشکل ہو، کیونکہ شروع میں یہ کافی ہمارے لیے مشکل ہوا کرتے تھے جب ہم پڑھتے تھے کہ ایڈجیکٹو ایڈورب کیا ہے. تو میں نے ایک آپ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر میں نے ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا، تو میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر لوں کہ ناؤن ایک ہے، ناؤن ٹھیک ہے، ایک ہے ورب. تو جو ورڈ ناؤن کی میننگ میں اضافہ کرے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بعض جگہ پہ یہ ڈیفینیشن غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو ورڈ ناؤن کی میننگ میں اضافہ کرے، اضافہ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ایڈ. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناؤن کی میننگ میں اضافہ کرے تو اس کو بولتے ہیں ایڈجیکٹو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایڈجیکٹو کو ہمیشہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ ایڈجیکٹو کا جو دوسرا نام ہے وہ ایڈ ناؤن ہے. ٹھیک ہے، ایڈ مین اضافہ کرنا، ناؤن مین ناؤن، یعنی ناؤن کی میننگ میں اضافہ کرنا. ایڈجیکٹو مین ایڈ ناؤن، یعنی ناؤن کی میننگ میں اضافہ کرے. دا ورڈ وچ ایڈز something in the meaning of a noun that is called adjective. For example ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایڈوربز ہیں، سوری ایڈجیکٹیوز ہیں، اور یہ ناؤنز ہیں. ابھی دیکھیے ہم کہتے ہیں کیٹ، ٹھیک ہے، یا پین، ہم کہتے ہیں پین، دس از اے پین. ٹھیک ہے، دس از اے پین. سو دس از، یہ صرف ناؤن ہو گیا، پین. ٹھیک ہے، ابھی اس کی میننگ میں ایک ورڈ اضافہ کرتا ہے، گرین. یہاں پہ لکھا ہے نا، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرین. تو گرین پین، دیکھیے اس پین کی میننگ میں اضافہ ہو گیا نا. پہلے میں نے کہا یہ پین ہے، پھر میں نے کہا یہ گرین پین ہے، تو اٹس مین گرین اس میں اضافہ کیا. ٹھیک ہے، گرین جو ہے پین کی میننگ میں اضافہ کیا، یعنی کہ گرین اس ناؤن کے، پین جو کہ ناؤن ہے اس کی میننگ میں اضافہ کر رہا ہے. سو دیٹس وائی گرین از کالڈ ایڈجیکٹو یا ایڈ ناؤن. تو آپ اس کو ایڈجیکٹو کو ایڈ ناؤن بولیں، مطلب اس کا مطلب ہے ایڈ ناؤن، ناؤن کی میننگ میں ایڈ، ایڈ مین اضافہ، ناؤن مین ناؤن. ٹھیک ہے، پھر اگلا ہے کلیور. ٹھیک ہے، کلیور پرسن، پرسن سمپل ایک ناؤن ہے، کلیور اس میں ڈالیں گے تو اس کی میننگ میں ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ ہے ڈال ہے. ٹھیک ہے، ایک ناؤن ہے، آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ ڈال. ڈال ایک ناؤن ہے، اس کی میننگ میں کوئی ورڈ اضافہ کرتا ہے جب، ٹھیک ہے، تو وہ ایڈجیکٹو ہے. ہم کیا کہیں گے کہ بیوٹیفل ڈال، بیوٹیفل ڈال. تو بیوٹیفل کیا ہے؟ اس بیوٹیفل از ایڈنگ سم تھنگ ان دا میننگ آف ناؤن، سو اٹس مین بیوٹیفل از ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ یو ہیو گاٹ کہ ایڈجیکٹو وہ ہے جو ناؤن کی میننگ میں کوئی اضافہ کرے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از کالڈ ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے، اگلا جو ہے ایڈورب. ابھی دیکھیے میں نے یہاں تک سمجھایا، چوتھی بات آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آیا ہو. ابھی آپ دیکھیے اس جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ایڈ مین اضافہ کرنا، ورب مین ایکشن، ورب. یعنی اسی طرح جو میں نے کہا تھا ایڈ ناؤن، جو چیز، جو ورڈ ناؤن کی میننگ میں کچھ ایڈ کر لے، دیٹ از ایڈجیکٹو. اور جو ورڈ ورب کی میننگ میں کچھ ایڈ کرے، دیٹس کالڈ ایڈورب. گاٹ اٹ؟ فار ایگزامپل، ناؤ کم ٹوورڈز دا ایگزامپلز، کہ کسی بھی ایکشن کی میننگ میں، کسی بھی ورب جو ایکشن ہے، کسی بھی ایکشن کی میننگ میں جو ورڈ اضافہ کرتا ہے، دیٹس کالڈ ایڈ ورب. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جاگ ایک ورب ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے یعنی کچھ ایڈ کرے. فار ایگزامپل ڈرا ہے، ایک ایکشن ہے. کوئکلی، ڈرا کوئکلی یعنی جلدی سے بنانا. ویسے ڈرا مین کھینچنا، بنانا. کوئکلی، ٹھیک ہے، ڈرا کوئکلی. تو اس نے جو ہے ایکشن کی میننگ میں کچھ اضافہ کیا، سو دیٹس وائی کوئکلی از این ایڈورب. ٹھیک ہے، اچھا لاف کوئٹلی، لاف ایک ایکشن ہے، ہنسنا ایک ایکشن ہے، دیٹ از این ایکشن. سو اف یو گو آن ایڈورب laugh quickly, so quickly is adding something in the meaning of verb, so its mean quickly is adverb. ٹھیک ہے، quickly بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، cook مین پکانا، that's an action.
ٹھیک ہے. کوکنگ فاسٹ, دیکھیے آپ کہتے کہ وہ پکا رہی ہے, ٹھیک ہے, شی از کوکنگ, ٹھیک ہے, شی از کوکنگ یا شی از رننگ, شی از کوکنگ. تو کوکنگ کی جو ہے میننگ میں کوئی اضافہ کرتا ہے کوئی ورڈ, شی از کوکنگ فاسٹ. سو فاسٹ مین تیز, تیز پکا رہی ہے کھانا, وہ تیز پکا رہی ہے, تو اس کی میننگ میں اضافہ کر دیا. سو دیٹس مین فاسٹ از این ایڈورب, ٹھیک ہے. لائک ادر ورک, ٹھیک ہے, دین ورک فاسٹ. تو اسی طرح جو ہے ورک کی میننگ میں کوئی اور ورڈ اگر اضافہ کرتا ہے تو دیٹس کالڈ آلسو این ایڈورب. یعنی ایڈورب وہ ہے وچ ایڈ سم تھنگ ان دا میننگ آف ورب, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, یہ ایڈوانس لیول پہ جو ہیں اس پہ تو کچھ میننگس چینج ہوتے ہیں, لیکن اسٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو کہ ورب, ناؤن, ایڈورب, ایڈجیکٹو, یہ چار میں نے کنیکٹ کر کے آپ لوگوں کو اس لیے آج سمجھایا تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جائے. ایک سینٹینس ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ جیم ڈراز کوئکلی اے بیوٹیفل ڈال, ٹھیک ہے. جیم ناؤن ہے, ڈراز ایک ایکٹ کر رہا ہے, ایک ایکشن ہے, تو ورب ہے, ٹھیک ہے. ڈراز کیسے, یعنی ڈرا کر رہا ہے, کھینچ رہا ہے, اس کی میننگ میں کوئی ورڈ, ایک ورڈ ہے وہ اضافہ کر رہا ہے, مطلب کوئکلی, جلدی سے وہ جو ہے ڈرا کر رہا ہے. سو اٹس مین کوئکلی از ایڈورب, ٹھیک ہے. پھر کیا ڈرا کر رہا ہے وہ, ڈول, ایک گڑیا کی جو ہے تصویر جو ہے وہ بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈول کی میننگ میں کوئی ورڈ اضافہ کرے, ٹھیک ہے, اس کی میننگ میں کچھ اضافہ کرے, بیوٹیفل ڈال, تو اٹس مین کہ بیوٹیفل جو ہے ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ ڈول کی میننگ میں اضافہ کر رہا ہے کہ یہ خوبصورت گڑیا, تو دیٹ اٹس مین کہ بیوٹیفل از ایڈجیکٹو, اور ایڈ ناؤن کی جو ناؤن کی میننگ میں کچھ ایڈ کر رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ورب, ناؤن وغیرہ کیا ہے, ٹھیک ہے. آگے جو ہے آپ لوگوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے, سو کائنڈلی آپ جلدی سے اس ایکٹیویٹی کو کر لیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کی اسکرین سامنے آیا ہے, تقریباً 12 ورڈز ہے, اس کو جلدی سے لکھ کر اپنے پاس سیو کر کے پھر مجھے کاغذ پہ لکھ کر ان کو پھر مجھے سینڈ کرے. 5 منٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ باکس, اسٹنگ, بوٹ, بیکنگ, کار, ساکس, لافنگ, سنگ, فاکس, واکنگ, مکسنگ, بوائے, یہ 12 ورڈز ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے, ایڈورب ہے, ایڈجیکٹو ہے, ناؤن ہے, ورب ہے, کیا ہے. آپ جلدی سے ان سب کو الگ الگ خانہ, یعنی ایسے کالمز بنائیں, 4 کالمز بنائیں, اس کے اوپر لکھے ناؤن, ورب, ایڈجیکٹو, ایڈورب, پھر اس کے نیچے جو بھی ہے ان میں سے آپ سلیکٹ کر کے اس کو سویٹیبل یا اپروپریٹ کالم میں آپ اس کو لکھیں. ہری اپ کوئک, جس کو یہ آتے ہیں وہ تھوڑا سا ریسٹ کر لے گا, جس کو باقی جو ہے پلیز جلدی سے یہ اسائنمنٹ, یہ ایکٹیویٹی کر کے 5 منٹ میں مجھے دے دیں. تھینک یو.
वेलकम बैक। आई होप कि आप लोगों ने इसको लिख लिया, नोट डाउन किया। अभी इसको जो है फिर मुझे इसकी पिक्चर लेकर मुझे काइंडली इसको सेंड कर दीजिएगा। नाउ वी विल कम, 40 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट हमारे रहते हैं, तो अपने अगले एक्टिविटी की तरफ आते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स थे वो आप लोगों को मैंने बता दिया कि सजेशंस क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो आप लोगों ने जो है इसको या डिक्शनरी आप चेक करके कंसल्ट करके डिक्शनरीज और यू मे आस्क समवन, या जहाँ पे भी आप लोगों के पास होगा आप उसको नोट डाउन करके, जब तक कोई वर्ड आपको कंफर्म ना हो सो डोंट राइट दैट वर्ड, क्योंकि एक दफ़ा जब आपकी जहन में बैठ जाता है तो फिर हमेशा आप वो मिस्टेक करते जाएंगे। फर्स्ट ट्राई टू कंफर्म द स्पेलिंग्स, रिमेंबर देम, देन राइट देम, सो इंशाल्लाह यू विल ओवरकम ऑफ दिस प्रॉब्लम। सेकेंड वन, रफ राइटिंग। जो आप लोगों को मैंने बताया कि रफ राइटिंग, काइंडली असाइनमेंट को रफ राइटिंग ना करें, टाइम दे दें इसको। 4 घंटे 3 घंटे से मैंने बढ़ाकर कल आप लोगों के असाइनमेंट्स को मैंने देखा तो मैंने कहा चलो 1 घंटा और, वी विल गिव यू 1 hour more. So now the time is assignment for 4 hours. It means at till 10 o'clock you have to submit your assignments. So please take it serious. अगर serious नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको serious नहीं ले सकते so it's mean this is useless. तो इस प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोगों का खामखा फिर ज़ाया क्यों हो जाए। तो एंड राइटिंग प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड राइटिंग प्रॉब्लम का वो आप लोगों के साथ अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि ये देखिए आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक लेसन्स ऑफ इंग्लिश राइटिंग, ठीक है। इंग्लिश राइटिंग के लिए लेसन्स आप लोगों को फिर दिए जाएंगे। ये पहला लेसन है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि पहले लेसन में जो है आप लोगों ने क्या करना है। पहले लेसन में आप लोगों ने सिर्फ इस तरह जो है लकीर लगानी है। आप लोग भी यहाँ हंस रहे होंगे कि सर जो है पहली वाले नर्सरी वाले बच्चों की तरह नहीं, ये जो है असूल है, रूल है राइटिंग, आप इस पे सीखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेसन फिर आपने इसको थोड़ा सा कर्व करके आपने बनाना है। तीसरा लेसन आप लोगों का इस तरह है, चौथा लेसन आप लोगों का फिर इस तरह है, पांचवा लेसन आप लोगों ने इस तरह लिखना है, छठा लेसन आप लोगों ने ऐसा करना है, सातवां लेसन ऐसा है, आठवां लेसन आप लोगों ने इस तरह, फिर नौवां लेसन, फिर 10वां लेसन, इसी तरह करके आप फिर जो है अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ फिर जाएंगे। नेक्स्ट लेसन में आप जब जाएंगे, ये आप लोग देख सकते हैं इसको कि नेक्स्ट लेसन में फिर आप जो है इसी तरह लिखते लिखते आखिर जो आप फिर इंग्लिश लिखने पे फिर आ जाएंगे। एक को फिर आप एक दिन ए की प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट दिन बी की, फिर सी की, या ऐसा करें कि डेली A to Z इस तरह लिखें। 4 लाइनों वाली कापी अपनी ले लें, नोटबुक, तो फिर आप लोगों की हैंड राइटिंग इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगी। आप मैंने इसको ख़ुद भी इसको मेरी अपनी हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है बल्कि अजीब है, तो मैंने इस पर जो है बहुत काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका जो है बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखा है। सो आई विल शेयर विद यू, जिसकी हैंड राइटिंग में मसला है तो मुझे बता दें, मैं इनको ये कोर्स उनको सेंड करता हूँ, फिर वो उस पर अप्लाई करते। इसी तरह मेरे पास उर्दू की भी हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये उर्दू की भी बहुत ज़बरदस्त जो है लेसन्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसको देख कर आप जो है इसी तरह लिखते जाए। ये पहला लेसन है जो है आप अलिफ से लेकर ये तशीन तक आप लिखते हैं नर्सरी वालों की तरह, तो इंशाल्लाह इससे हमें जो है बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा लेसन फिर इसमें हर वर्ड में जो है डबल डबल करके लिखते हैं, तीसरे में बर, और चौथे लेसन में फिर इसी तरह, पाँचवें लेसन में, छठे लेसन में, सातवें लेसन में, फिर आखिर में जाकर जो है ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ये तकरीबन 12 लेसन्स हैं, 11 लेसन्स हैं, तो आप जो है 1 महीने में अगर 2 महीने में कोशिश करें आप लोगों की हैंड राइटिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। सो आई होप कि यू विल ट्राई दिस। लास्ट में देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, बताया था, खूबसूरत तहरीर आदि इल्म के बराबर है, खूबसूरत तहरीर अच्छी शख्सियत की आइनादार है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। So these lessons are, these 2 courses are best ones for handwriting courses. So please try to act upon these courses and try to do them. Inshallah you will improve your writing, and writing will be so beautiful inshallah.
جن کو بھی ضرورت ہو تو مجھے میسیج کریں انشاءاللہ. رات تک میرا آپ لوگوں کو آئی ول سینڈ یو آل دیز، جن کو بھی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا دا فورتھ ون آپ لوگوں کا جو کہا تھا کہ ووکیبلری پاور پرابلم. ووکیبلری پاور پرابلم یہ تقریباً سب کے ساتھ ہے. اٹس پرابلم آف آل. دا ون ہو ہیز huge vocabulary power is always successful in English. So please try to increase your vocabulary power. اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے 2 رجسٹرز لینے ہیں. 2 رجسٹرز آپ لوگوں نے لینے ہیں. ایک رجسٹر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف اس میں آپ لوگوں کے ڈیلی ووکیبلریز اور جو ڈیلی فیکٹ اینڈ فگرز آپ لوگوں کے پاس ہوں گے. نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، کوئی تعداد آ گیا، کوئی فگر آ گیا، کوئی ایبریویشن آ گیا، آپ اس میں لکھتے جائے. اور روزانہ اس میں جو ہے کم از کم 10 ووکیبلریز آپ کے سامنے جو آئیں گے، جو آپ کو اچھے لگیں گے، آپ ان کو اس میں لے کے ان کو یاد کریں، پھر ان کو یوز کریں. ایسا نہیں کہ لکھ کر آپ اس کو بھول جائیں گے، نہیں، ان کو اپنے روزانہ آپ لوگ اسائنمنٹ ابھی لکھیں گے نا، اپنے اسائنمنٹ کی کوشش کریں کہ یو شوڈ یوز دوز ورڈز in your sentences, in your assignments. So inshallah you will never forget them. First. Second کہ ان کو جو ہے اپنے ڈائری میں بھی لکھیں اور 10 ووکیبلریز روزانہ یاد کریں. ٹھیک ہے. وہ میرے پاس ایک اور بھی میتھڈ ہے ووکیبلری پاور کو جو انکریز کرنے کے لیے. I have a book which I will share with you انشاءاللہ. ڈیلی بیسس پر میں آپ لوگوں کو 10 ووکیبلری بھی سینڈ کرتا جاؤں گا اور ان کا میتھڈ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اس میں لکھا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے ان کو سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے. سو دیٹ از اپن یو کیا جو جتنا ان کو یاد کرتا ہے، جو یوز کرتا ہے ان کو، تو اس کی ووکیبلری فی الحال ہم یہ پریکٹس کے لیے آپ لوگوں کو کر رہے ہیں. آگے آپ لوگوں نے یہ کورس کے بعد بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے. دس ون یو شوڈ ڈو فار ایور. اس کورس تک نہ کریں، فار ایور کے لیے اپنے سب ایک رجسٹر بنا لیں، اس کو لکھتے جائیں. انشاءاللہ یور ووکیبلری پاور ول بی امپرووڈ. ٹھیک ہے. آپ نیوز پیپر ریڈ کرتے ہیں، آرٹیکل ریڈ کرتے ہیں یا جو بھی، تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کے ہینڈ رائٹنگ ووکیبلری پاور بہت زیادہ امپروو ہوگی. Now we will come towards next 4 hours assignment. وہ کیا ہے؟ آج آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ ایسا بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے اگلے جتنے بھی دن ہمارے ہوں گے وہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ اسی طرح ہوگا. ابھی آپ لوگوں کا اسائنمنٹ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ آج سے جو آپ لوگوں کو بتایا تھا، ایز آئی ہیو ٹولڈ یو ٹو ٹیک 2 registers. One register for vocabularies and fact and figures, and the second one you have to make the second one a diary for yourself, personal diary. آج سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پرسنل ڈائری لکھنا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ انگلش میں. ٹھیک ہے. آج سے آج کا آپ کا دن کیسا گزرا، آج آپ نے کیا کیا، آج آپ نے کیا فیل کیا، تو آپ نے جو ہے اس کو کم از کم، زیادہ جتنا لکھیں گے دیٹس گڈ، بٹ ایٹ لیسٹ 1 page آپ لوگوں نے ڈیلی لکھنا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. اسائنمنٹ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ دے دوں کہ یہ آپ لوگوں کو کوشش کریں اس کو ہمیشہ کے لیے، اس ڈائری لکھنے کو آج سے شروع کریں، ہمیشہ کے لیے اسٹارٹ کر لیں اس کو، ہمیشہ کے لیے اس کو کنٹینیو کریں. یقین کریں یہ ڈائری رائٹنگ کی بہت زبردست جو ہے آپ کو فائدے ملیں گے. آہستہ آہستہ آپ خود دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ آپ کے جو یادیں ہیں وہ آپ سیو کریں گے. آج سے 5 سال ابھی آپ 15 سال کے، کل کے دن آپ 15 سال بعد آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کو یاد کریں گے کہ ہاں میں 15 سال پہلے میری رائٹنگ ایسی تھی. آپ کے پاس سیو ہوں گی. ٹھیک ہے. تو آپ پرسنل ڈائری آج سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے. آپ لوگوں کا جو نیکسٹ اسائنمنٹ ہے کہ اپنی آج کی جو ہے آپ نے ڈائری لکھنی اسٹارٹ کرنا ہے. ڈیٹ بھی دے دیں اس کو اور لکھنا بھی اسٹارٹ کر دیں، تو مجھے پھر سینڈ کر دیں. آپ لوگ بے شک اس میں اپنی پرسنل باتیں لکھ سکتے ہیں، پھر آپ جو ہے جو پرسنل باتیں ہیں اس کو جو ہے آپ کو کراپ کر کے پکچر میں باقی مجھے سینڈ کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں آج سے آپ لوگ اپنے پرسنل ڈائری لکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ جن کی پرسنل اگر کوئی بات ہوگی تو وہ اس کو اسکرین پہ لے کر نہیں آئیں گے، تاکہ اس کی کوئی انسلٹ یا اس کی کوئی پریویسی جو ہے لیک نہ ہو. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم عمل کریں. تو پلیز ٹرائی ٹو اسٹارٹ فرام ٹوڈے اینڈ دا ڈائریز رائٹنگ.
ایون میرے پاس یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, یو کین سی, آئی ول شو یو, دیز آل آر ڈائریز of my sisters, brothers or cousins. I have asked them 1 month before to write daily diary. They write on diary on daily basis, so they have improved much better. اب اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ ویل کوالیفائڈ ہے ماشاء اللہ, ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں, ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, تو وہ کہیں گے کہ ہم بچوں کی طرح کیسے ڈائری لکھیں. نہیں, آپ لازمی نہیں کہ آپ جو ہے آپ اپنے ڈیلی روٹین کو کم ٹچ کریں. فار ایگزامپل آپ آج ایک بک پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک آپ پولیٹیکل سائنس, اکنامکس یا کمپیوٹر سائنس یا آئی آر کی کوئی بک آپ پڑھ رہے ہیں, ایک ٹاپک آپ نے پڑھ لیا ہے, تو آپ اپنے ڈیلی روٹین کو کم مینشن کر کے آپ اسی پہ آئیں کہ آج میں نے ایک بک پڑھ لی, اس میں یہ ٹاپک تھا, پھر اس ٹاپک کو جو ہے آپ ڈیٹیل سے پہ لکھیں, اس اچھی طرح سے لکھیں. آپ کی ریویژن بھی ہوگی, آپ کے نوٹس بھی بن جائیں گے اس ٹاپک کے متعلق, آپ کو پھر آگے کام بھی آ جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ جو ویل کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ بھی اس پہ عمل کریں گے. ڈیلی رائٹنگ انشاءاللہ میں خود بھی اپنے لیے ڈائری لیا ہوا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے خود بھی انشاءاللہ ایڈ کیا ہے کہ میں خود بھی ڈیلی بیسس پہ میں لکھوں گا. اگرچہ میں نے پہلے سے اسٹارٹ کیا ہے, لیکن ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کو کنٹینیو کر کے لکھنا شروع کروں گا. سو یو ہیو ٹو رائٹ یور ڈائری, ٹوڈیز ڈائری, اینڈ یو ہیو ٹو سینڈ می ٹل 10 o'clock. سو کل میں نے آپ لوگوں سے کچھ کنسیشن دیا, پلیز آج اگر 10 o'clock 10 بجے کے بعد آپ لوگوں کی اسائنمنٹس آئیں گے تو شاید میں جو ان کو چیک نہ کر پاؤں, کیونکہ بہت زیادہ ہے تو ان کو چیک کرنا پھر رات تقریباً. آج جو ہے میری اپنی اسی ڈائری اسی اسائنمنٹ کو چیک کرتے کرتے میری صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی, جو مجھے بہت اس کا افسوس بھی ہوا. تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے میں 10 بجے کے بعد اسائنمنٹس چیک نہیں کروں گا. تو پلیز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نماز قضا کرنے کی جو سزا ہے, جان بوجھ کر اگر کوئی نماز قضا کرتا ہے تو 2,88,00,000 سال اللہ معاف کرے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ میں جان بوجھ کر آج قضا نہیں کیا, لیکن کیونکہ رات کو میں نے لیٹ سو گیا تھا. بہرحال میں نے جو ہے استغفار بھی کیا ہے اور قضا بھی پڑھ لی ہے. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کوشش کروں گا قضا نہ ہو, آپ بھی کوشش کریں اس کا. اچھا, ابھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کا جو ہمارا گیسٹ تھا انٹرویو لینے کے لیے, ان کا تعلق کوریا سے ہے. تو چونکہ یہاں کے ٹائمنگ زون میں اور کوریا کے ٹائمنگ زون میں کافی ڈفرینس ہے, تو اس لیے وہ جو ہے آج ہمیں جوائن نہیں کر سکا. اس نے کہا کہ 6 بجے کے ٹائم میں جو ہے فری ہوتا ہوں, تو 6 بجے کے ٹائم میں آپ کو انٹرویو دوں گا. تو اس کا انٹرویو جو ہے کل سے پھر انٹرویوز کا سلسلہ جاری رہے گا. تو کل سے آپ لوگوں کو اس کا انٹرویو بھی ہوگا, اور بھی بہت فیمس پرسنالٹیز ہے, سکسیزفل پرسنز ہے, CSPs ہیں انشاءاللہ, یا اور بھی آفیسرز ہیں, اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ. ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے, ان کی انٹرویوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور ہمارا آج کا لیسن جو ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, کہ جو بھی آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ یو ہیو گاٹ آل. اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو پھر پرسنل میں آپ لوگ چیٹ کر سکتے ہیں. ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جو بڑے بڑے پرابلمس ہوں اس کو ڈسکس کریں میسیج پہ, کیونکہ ہر ایک کو رپلائی کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہماری ٹیم بھی ایون کہتا ہے کہ سب کو رپلائی کرنا مطلب ایک عجیب سا معاملہ بن جاتا ہے. تو کائنڈلی جو سیریس آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو آپ ڈسکس کریں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو رپلائی کرنے کی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سجیشنز ہوں گے پلیز ان کو بھی ہمیں بھجوا دیجیے گا, انشاءاللہ اس پہ بھی ہم غور کریں گے. اس کو بھی ہم کہ اپنی اس کلاس کو کس طرح امپروو کر لیں, کس طرح بہتر سے بہتر بنائیں. میں نے پہلے ہی بتایا آپ لوگوں کو کہ ہمارا جو یہ کلاس ہے, ہمارے اس کلاس کا جو ہے جو سب سے جو مین مقصد ہے ہمارے اس کلاس کا,